علی اللہ، نعرہ الہ، 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 علی اللہ، نعرہ الہ۔ علی اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملک پاکستان میں اہل تشیع کا ایک نیا فرقہ نصیریہ وہ آہستہ آہستہ وہ بڑھ رہا ہے، اور اس گروہ کی کئی امام بارگاہیں بھی معرض وجود میں آ چکی ہیں، اور بالخصوص گزشتہ دنوں سے ایک اس کی ویڈیو بہت زیادہ وہ سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہے کہ حضرت سیدنا عثمان مروندی المعروف لال شہباز قلندر قدس سرہ العزیز کے مزار پر انوار پر چونکہ تقریباً ان کا ہی قبضہ ہے، وہاں کی ایک ویڈیو جو ہے وہ سوشل میڈیا پر ہے کہ ان کا ایک شخص وہ نعرہ لگاتا ہے، نعرہ الہ، اس کے جواب میں معاذ اللہ وہ کہتے ہیں کہ علی اللہ، معاذ اللہ، یعنی یہ وہ لوگ ہیں جو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو الہ مانتے ہیں اور ان کے خدا ہونے کا عقیدہ رکھتے ہیں۔ اور یہ ذہن میں رکھیں، قرآن و سنت کی روشنی میں ایسے حضرات جو یہ عقیدہ رکھتے ہوں کہ رب ذوالجلال کے علاوہ کوئی اور بھی الہ ہو سکتا ہے یا کوئی اور بھی خدا ہو سکتا ہے، تو قرآن و سنت کی روشنی میں یہ بالکل یہ جو عقیدہ ہے وہ کفریہ عقیدہ ہے، اور ایسا عقیدہ رکھنے والے حضرات وہ دائرہ اسلام سے خارج ہیں، اس لیے کہ قرآن کریم کی واضح آیت موجود ہے، انما الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، کہ تمہارا صرف ایک ہی الہ ہے اور وہ صرف اور صرف رب ذوالجلال ہے۔ یعنی اس آیت سے واضح صراحتاً یہ موجود ہے کہ رب ذوالجلال کے علاوہ کسی اور کو الہ ماننا یہ کفریہ عقیدہ ہے، اور ایسا عقیدہ رکھنے والے لوگ دائرہ اسلام سے خارج ہیں۔ اور بالخصوص یہ جو عقیدہ ہے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو الہ ماننے کا عقیدہ، اس کی بنیاد کب سے ہوئی؟ اصل میں یہ ایک یہودی عبداللہ بن سبا نامی ایک شخص تھا، اس نے اس عقیدے کی بنیاد رکھی تھی۔ اس کی پوری تفصیل یہ اہل تشیع کی کتب میں بھی موجود ہے۔ یہ میرے سامنے ان کے ایک عالم ابو جعفر محمد بن حسن توسی کی ایک مشہور کتاب رجال کشی یہ موجود ہے۔ اس کے اندر یہ ابو جعفر محمد بن حسن توسی لکھتا ہے کہ یہ ایک یہودی تھا، اہل صنعاء سے اس کا تعلق تھا، اور اس کی والدہ جو تھی وہ حبشیہ تھی۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اس نے اپنا اسلام ظاہر کیا، اور یہ دور دور شہروں میں چکر لگاتا تھا اور لوگوں کو اپنے عقائد کی طرف متوجہ کرتا تھا، اور اس وقت اس نے ایک یہ بھی عقیدہ معذلہ لوگوں کے سامنے بیان کرنا شروع کیا کہ رب ذوالجلال کے کچھ بندے ایسے ہیں کہ وہ رب کی طرف سے زمین پر واپس لوٹیں گے، اور یہ عقیدہ بیان کر کے اس نے یہ لوگوں کو کہا کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی اس زمین پر واپس لوٹیں گے۔ اور اس کی دلیل میں یہ کہتا تھا کہ دیکھیں جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام واپس تشریف لائیں گے، وہ اگر آ سکتے ہیں تو کیا محمد مصطفیٰ علیہ السلام نہیں آ سکتے؟ اس طرح لوگوں کو اس نے گمراہ کرنا شروع کیا، اور بعد میں جا کے اسی عبداللہ بن سبا نے یہ عقیدہ بیان کرتے کرتے لوگوں کو اس قدر ورغلایا، وہ کہنے لگا دیکھیں سرکار نے جو واپس لوٹ کر آنا تھا تو سرکار کی جگہ ان کی شکل و صورت میں معاذ اللہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی تشریف لا چکے ہیں۔ معاذ اللہ ان کی طرف اس عقیدے کی نسبت کر دی۔ جب بعض لوگوں نے یہ ماننا شروع کر دیا جو اس کے قریبی تھے، پھر دیگر لوگوں تک یہ کہنا شروع کر دیا حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وصی رسول ہیں، اور خلفائے ثلاثہ نے معاذ اللہ ان پر ظلم کر کے ان کا حق مارا تھا۔ اس طرح کے دیگر جو قرآن و سنت کے خلاف عقائد ہیں ان کو بیان کرنا شروع کرتے کرتے اس نے ایک دن یہ عقیدہ پھر لوگوں کو بیان کرنا شروع کر دیا کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ معاذ اللہ وہ الہ ہیں یا وہ خدا ہیں۔ یہ رجال کشی جو ہے اس کے اندر
یہ حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت موجود ہے۔ آپ فرماتے ہیں اس بندے نے یہ عقیدہ بیان کیا کہ ان امیر المؤمنین علیہ السلام هو اللہ، یعنی حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اللہ ہیں معاذ اللہ۔ تو کہتا ہے اس نے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات طیبہ میں بھی اس عقیدے کا دعویٰ کیا تھا۔ جب حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کا پتہ چلا تو آپ نے فدعاہ، اس کو بلایا، واسألہ، اس سے سوال کیا، تو اس شخص نے خود حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے یہ کہا کہ فأقر بذالک، اس نے کہا میں اس چیز کا اقرار کرتا ہوں کہ معاذ اللہ آپ ہی الہ ہیں، آپ ہی خدا ہیں۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے سمجھایا کہ تم اس عقیدے سے توبہ کرو اور اس سے باز رہو۔ آپ نے اس کو واستتابہ ثلاثۃ ایام، اس کو 3 دن کی مہلت دی کہ تو اس عقیدے سے توبہ کر لے، لیکن فلم یتوب، اس بندے نے توبہ نہیں کی۔ تو پھر حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا؟ فرماتے ہیں فأحرقہ بالنار، پھر اس بندے کو آگ میں جلا کر آپ نے قتل کر دیا۔ یعنی یہاں سے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات بھی واضح ہو جاتی ہیں کہ جو شخص حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو الہ مانے یا آپ کو خدا مانے تو وہ آپ کی تعلیمات کی روشنی میں بھی دار اسلام سے خارج ہے، اور بالخصوص ائمہ اہل بیت اطہار علیہم رضوان میں سے ہی حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول رجال کشی کے صفحہ نمبر 377 پر یہ موجود ہے کہ حضرت امام باقر فرماتے ہیں کہ جو شخص ہمیں نبی کہے اس پر اللہ کی لعنت ہو، یعنی یہ ان کا واضح طور پر عقیدہ موجود ہے کہ معاذ اللہ جو ہمیں نبی کہے تو اس پر اللہ کی لعنت ہے، چہ جائے کہ وہ بندے کو معاذ اللہ نبی کہنے پر اللہ کی لعنت بیان فرما رہے ہیں۔ تو جو شخص ہمیں نبی کہے اس پر اللہ کی لعنت ہو، یعنی یہ ان کا واضح طور پر عقیدہ موجود ہے کہ معاذ اللہ جو ہمیں نبی کہے تو اس پر اللہ کی لعنت ہے، چہ جائے کہ وہ بندے کو معاذ اللہ نبی کہنے پر اللہ کی لعنت بیان فرما رہے ہیں۔ تو جو اہل بیت اطہار کے ائمہ کو نبی کہے اس پر خدا کی لعنت ہے، تو جو اللہ کہہ دے اس پر پھر کتنا سخت عذاب ہوگا۔ تو اس لیے یہ جو معاذ اللہ عقیدہ بیان کر رہے ہیں کہ علی اللہ ہے، یہ عقیدہ واضح طور پر قرآن و سنت کی ظاہری آیات کا ہی انکار ہے معاذ اللہ، اور بالخصوص قرآن و سنت کی تعلیمات کا انکار ہے۔ تو یہ اہل تشیع کا یہ جو گروہ ہے، یہ آہستہ آہستہ ملک پاکستان میں ایک نیا عقیدہ یہ لوگوں کے سامنے بیان کرنا شروع کر چکے ہیں، اور دوبارہ پھر یہ پروان چڑھ رہے ہیں۔ تو اس موقع پر ہم سب کو، اپنی نئی نسل کو اور بالخصوص حکومت پاکستان کو ان لوگوں کے بارے میں ایکشن لینا چاہیے کہ اس طرح کا عقیدہ رکھنے والا جو شخص ہے اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اور بالخصوص ہمارے جو مزارات ہیں ان پر ایسے لوگوں کا تسلط ہونا یا ان کے قبضے میں مزارات کو دینا، یہ ہرگز مزارات کی بے حرمتی ہے، یہ مزارات کی بے حرمتی ہے، اور یہ قرآن و سنت کی تعلیمات کے بالکل خلاف ہے۔ لہٰذا ایسے لوگوں سے ہمیں خود بھی بچنا چاہیے اور دیگر مسلمانوں کو بھی اس سے بچانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ دعا ہے کہ رب ذوالجلال ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔